اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ کہف آیت نمبر 23 ترجمہ: وَلَا تَقُولَنَّ، اور نہ ہرگز آپ کہیں، لِشَیْءٍ، کسی چیز کے لیے، انی، کہ بے شک میں، فاعلٌ، کرنے والا ہوں، ذالک، یہ، غداً، کل۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور تم ہرگز نہ کہو کسی چیز کے معاملے میں کہ میں یہ کام کر دوں گا، کل کر دوں گا یا کبھی۔ دیکھیے، دو طرح کی بات ہوتی ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ انفارمیشن دینا، لائک ہمارا کل انسٹیٹیوٹ آنے کا ارادہ نہیں ہے، تو یہ جسٹ آپ انفارم کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نہ بھی لگائیں انشاءاللہ تو کوئی بات نہیں ہے، نہ کوئی پکا ارادہ ہے، نہ کوئی پیشن گوئی کر رہے ہیں آپ۔ اور جب کسی چیز کا پکا ارادہ کر رہے ہیں کہ یہ کل ضرور کرنا ہے تو انشاءاللہ اس وقت کہنا ہے۔ دیکھیے، یہ اس لیے یہاں پہ سمجھنا ضروری ہے کہ کوئی لوگ بہت زیادہ ایکسٹریم ہو جاتے ہیں ہر چھوٹی موٹی بات میں بھی انشاءاللہ انشاءاللہ، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے منہ سے یہ ورڈ نکلتا ہی نہیں، کیونکہ جب پکا ارادہ کر لیا ہو تو اللہ پہ توکل کر کے یہ ورڈ بولنا چاہیے، انشاءاللہ۔ اگر اللہ چاہے گا تو یہ کام ہم ضرور کریں گے۔ نیکسٹ آیت نمبر 24، اللہ، مگر، ان یشاء اللہ، یہ کہ چاہے اللہ، وَاذْکُرْ، اور یاد کیجئے، ربک، اپنے رب کو، اذا نسیت، جب بھول جائیں آپ، وقل، اور کہہ دیجئے، عسیٰ، امید ہے، ان یہدینی، امید ہے کہ رہنمائی کرے گا میری، ربی، میرا رب، لی اقرب، قریب تر کی، من ھذا، اس سے، رشدا، بھلائی میں، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ یہ کچھ لوگ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کچھ سوال کیے، کہا جاتا ہے کہ وہ سوال اصحاب کہف کے بارے میں تھے، ذی القرنین کے بارے میں ایک سوال تھا، اور ایک سوال روح کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ضرور بتا دوں گا، اور آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اور وحی کا نزول 15 دن تک بند ہو گیا۔ وحی جو ہے 15 دن نہیں آئی، اور آپ بہت زیادہ پریشان ہوئے، کیونکہ وہ یہ سوال آپ کی نبوت کی پہچان کے لیے پوچھ رہے تھے۔ وہ اپنا ایشورٹی چاہتے تھے کہ آپ نبی ہیں اللہ کے کہ نہیں ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا کہ میں کل ضرور بتا دوں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ اب دیکھیے، یہاں پہ قصہ اصحاب کہف کا چل رہا تھا، لیکن بیچ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قصے کو بریک کر کے ایک نصیحت کی، ہمیں ایک لیسن سکھایا۔ تو یہ ہے کہ قرآن جو ہے نا، قرآن کوئی اسٹوریز کی بک نہیں ہے، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے بک اتری ہے یہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص طریقہ ہے ہمیں سکھانے کا۔ وَاذْکُر رَبَّکَ اِذَا نَسِیتَ، اور ذکر کرو اپنے رب کا جب تم بھول جاؤ، اگر کبھی بھول جاؤ انشاءاللہ کہنا تو یاد آنے پر کہو انشاءاللہ، یا اپنی غلطی کو ریلائز کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اور کہا کیجئے کہ توقع ہے یا امید ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کر دے گا، اور میری اس سے بھی قریب تر، اس سے رشد سے یا ہدایت سے۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک نارمل ہیومن بینگ ہی تھے، اور ان سے بھی کوئی انسانوں والی غلطی ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فوراً فرما دیتے تھے۔
کیونکہ کوئی اب یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غلطیاں کرتے تھے تو کہیں نعوذ باللہ قرآن میں بھی کوئی غلطی نہ ہو، لیکن جہاں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کوئی بائی مسٹیک کوئی بات کہی یا کچھ بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی کے ذریعے ان کی رہنمائی فرمائی۔ جیسے کہ ایک نابینا صحابی والا یہ قصہ آتا ہے قرآن میں کہ وہ آئے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سرداروں کو تعلیم دینے میں مشغول تھے تو ان کو تھوڑا سا ناگوار گزرا تو اس کی بھی فوراً قرآن میں آیت آ گئی کہ ایسے رویے کو اوائڈ کرنا ہے۔ اور یہ ہم سب کے لیے ہے کہ بھول تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے نا، تو اگر کبھی کچھ بھول جائیں، کوئی وعدہ کر کے بھول جائیں تو ہم کیا کریں، فوراً اپنی غلطی کو یاد آنے پہ مان لیں، انشاءاللہ کہنا کبھی بھول جائیں تو غلطی کی اصلاح کر لیں۔ اور اس کے لیے دعا بھی آتی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ والی دعا۔ اور قرآن میں اور نماز کے لیے بھی یہ والا حکم آتا ہے نا کہ نماز اگر آپ بھول جائیں کسی وقت، نماز جیسے آپ کسی کام میں ایسے مشغول تھے کہ نماز کا وقت آ کے ختم ہو گیا اور ہمیں یاد بھی نہیں پڑا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی بارش کا موسم ہوتا ہے، بادلوں میں پتہ نہیں چلا کہ کیا وقت ہے، یا آپ سو گئے اور بالکل وقت کا اندازہ ہی نہیں ہے، تو کیا کرنا ہے، جیسے ہی یاد آئے اسی وقت نماز کو پڑھ لینا ہے۔ آیت نمبر 25، وَلَبِثُوا، اور وہ ٹھہرے، فی کہفہم، اپنے غار میں، ثلاثہ، 3، مئاتٍ، 100، سنین، سال، وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور انہوں نے زیادہ کر دیے 9 سال، اور وہ غار میں ٹھہرے تھے 300 سال اور بڑھا دیے انہوں نے 9 سال۔ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے جتنا وہ ٹھہرے تھے۔ قُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، آیت نمبر 26 میں ہے کہ کہہ دیجئے اللہ زیادہ جانتا ہے اسے جو وہ ٹھہرے تھے۔ لہو، اسی کے لیے ہے، غیب السماوات والارض، غیب آسمانوں کا اور زمین کا، ابصر بہی، کیا خوب دیکھنے والا ہے، واسمع، کیا خوب سننے والا ہے، ماں نہیں، لہم، ان کے لیے، من دونہ، من ولی، اس کے سوا کوئی دوست، ولا یشرک، اور نہیں وہ شریک کرتا، فی حکمہ احدا، اپنے حکم میں کسی ایک کو۔ اور ان کی رہنے کی جو اصلی معیار تھی، کتنے وقت وہ رہے تھے، اسے صرف اور صرف اللہ ہی ٹھیک سے جانتا ہے، تو اس پہ بھی بحث کرنا بیکار ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھی تھی نا آیت کہ وہ لوگ کتنے تھے، 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور یا 4 تھے تو 5واں ان کا کتا تھا۔ تو اس طرح کی بحث جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سپوز سب لوگ بیٹھ کے بحث کریں کہ وہ لوگ کتنے تھے یا کتنے سال رکے، تو جو بھی تعداد رہی ہو سالوں کی، اس پہ کوئی ایک گروپ جیت جائے بحث کر کے، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے کوئی بھی فائدہ ہوگا اس کے علاوہ کہ ٹائم ویسٹ ہو ہمارا؟ تو ایسی باتوں اور ایسی بحثوں میں پڑھنے سے بچنا چاہیے جس میں صرف اور صرف وقتوں کی بربادی ہو۔ کیونکہ اس آیت میں کیا آتا ہے کہ غیب کا علم، آسمان کا اور زمین کا سب کس کو صحیح سے پتہ ہے؟ صرف اور صرف اللہ کو، کہ اللہ تعالیٰ کیا خوب دیکھنے والا ہے اور کیا خوب سننے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہر چیز کا علم رکھنے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا اور ہر چیز کو سننے والا کوئی اور نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ سب سے زیادہ وہی سننے اور دیکھنے والا ہے، نہیں ان کے لیے اس کے سوا کوئی دوست، اور نہیں وہ شریک کرتا اپنے فیصلوں میں کوئی دوست، یعنی سارے فیصلے صرف اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی سے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمیں
کچھ باتیں جو کلیئر ہوتی ہیں وہ یہ کہ سارا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، آسمان اور زمین کے غیب اسی کے پاس ہیں، سب سے زیادہ دیکھنے اور سننے والا وہی ہے، اور اس کے سوا یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کارساز بھی نہیں ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے۔ دیکھیے ولایت جو ہے نا وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ولایت عامہ اور ایک ولایت خاصہ۔ ولایت عامہ مطلب اللہ تعالیٰ سب کا ہی ولی ہے، سب کا ہی دوست ہے، اور ولایت خاصہ تو ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کو دوست بنا لیں، تو اللہ اس کی اسی طرح مدد کرتا ہے جیسے اصحاب کہف کی تھی۔ شروع میں آتا ہے نا اس کے کہ کیا تم اسے عجیب قصہ سمجھتے ہو کہ وہ غار میں کیسے رہے، حفاظت کیسے ہوئی؟ تو یہ صرف اللہ کا فیصلہ تھا، کیونکہ اصحاب کہف نے کیا کیا تھا، انہوں نے اللہ کو پکارا تھا۔ تو جب کوئی صرف اللہ کی طرف مدد کے لیے دیکھتا ہے، اسپیشلی اگر دین کے لیے وہ اللہ کی مدد چاہتا ہے، اپنا دین بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے، تو اللہ ہی اس کا دوست ہوتا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے، اس سے لیسن کیا ملتا ہے ہمیں؟ اصل چیز کیا ہے؟ ایمان ہے، اس کی حفاظت ہمیں ہر حال میں کرنی ہے، اپنے ایمان کو ہر حالت میں بچانا ہے۔ تدبیر بھی ضروری ہے اور اس کے لیے دعا بھی ضروری ہے۔ محض جذبات میں آ کر کوئی جذباتی باتیں کا بنانا، ادھر ادھر کی باتیں کر لینا کہ جس سے آپ اور کسی پرابلم میں پھنس جائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن تدبیر ضرور کرنی ہے، اور تدبیر بھی کیسی؟ حسن تدبیر۔ تو باقی اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا جائے گا، اور اس کے اکارڈنگ جیسے آپ نے پکارا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت بھی کرے گا اور آپ کی ایمان کی بھی حفاظت کرے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔